नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में कुर्बानी के मुतल्लिक़ सवाल व जवाब होंगे। कुछ अहबाब ने कमेंट्स किए हैं, कुर्बानी के मुतल्लिक़ सवाल पूछे हैं, तो उनके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहले सवाल किया है कि एक आदमी है जो हर साल कुर्बानी करता है, लेकिन इस साल उसके पास इतने अखराजात नहीं है कि कुर्बानी कर सके, तो उसे क्या करना चाहिए। इसका जवाब ये है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है उस पर कुर्बानी करना लाजमी है, और जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उसको कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। तो असल बात यह है ये समझने की कि कुर्बानी किस आदमी पर वाजिब है। कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीमी साहिब निसाब पर वाजिब है। कुर्बानी का निसाब क्या है? कुर्बानी का निसाब ये है कि 52.5 तोला चांदी की मालियत उसके पास मौजूद हो, चाहे वो नकद पैसे हों, सोना चांदी के जेवरात की शक्ल में हो, माल तिजारत की शक्ल में हो, या ज़रूरियात असलिया से ज़ायद सामान मौजूद हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बनती है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ज़रूरियात असलिया क्या हैं? पहनने के लिए लिबास है, आम इस्तेमाल की सवारी है, रिहाइश के लिए मकान वगैरह हैं। ये ज़रूरियात असलिया हैं, हाजात असलिया हैं। इसके अलावा ज़ायद सामान जो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, उसकी कीमत निसाब में शामिल होगी। मसलन रिहायशी मकानात के अलावा कोई प्लाट वगैरह है, रिहायशी मकानात के अलावा कोई मकानात हैं जो इस्तेमाल में नहीं हैं, तो इनकी कीमत शामिल की जाएगी निसाब में। तो जिस साल निसाब पूरा है उस साल कुर्बानी करना उस पर वाजिब है, और जिस साल निसाब उसका पूरा नहीं है उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं है। अगर कुर्बानी नहीं करता तो गुनाहगार नहीं है। तो हर साल अगर कुर्बानी करता है और इस साल उसके पास निसाब नहीं है तो फिर तो कुर्बानी उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं है। अगर उसका निसाब मुकम्मल है और नकद पैसे उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन निसाब उसका पूरा है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो उसे कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे वो कर्ज लेकर कुर्बानी करे। इसी तरह दूसरा सवाल ये था कि कुर्बानी करते वक्त कुर्बानी का जानवर हादसाती तौर पर ऐबदार हो गया, उसका सींग वगैरह टांग वगैरह टूट गई, तो इसका जवाब यह है कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए लिटाया गया, उस वक़्त अगर हादसाती तौर पर कोई ऐब आ जाता है, सींग टूट जाता है, टांग टूट जाती है, तो वो कुर्बानी के लिए माने नहीं है, उसकी कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी हो जाएगी। और इसी तरह तीसरा सवाल ये था कि कर्ज लेकर कुर्बानी करना कैसा है। तो इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि वो आदमी साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन उसके पास नकद पैसे मौजूद नहीं है, तो उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी अदा करे और बाद में कर्ज़ अदा कर दे। और दूसरा आदमी है जो साहिब निसाब नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो उसको कर्ज़ लेकर
قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ ہر حال میں قربانی کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے قرض لے کر قربانی کرتا ہے، قربانی بھی اس کی صحیح ہو جائے گی، اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال تھا کہ گھر کا سربراہ اگر گھر کے دوسرے افراد کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر گھر کا سربراہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا لازمی ہے، اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی اور گھر کے کسی دوسرے فرد کی طرف سے قربانی کر دی، تو جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے تو قربانی صحیح ہو جائے گی، اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کی اپنی قربانی اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے باوجود گنجائش کر کے قربانی کر رہا ہے۔ وہ آدمی اگر گھر کے کسی فرد کی طرف سے بھی قربانی کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی، جس کی طرف سے قربانی کرے گا اسی کو ثواب ملے گا، اسی کی قربانی ادا ہوگی، اور گھر کے کسی فرد کی طرف سے بھی وہ آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے آدمی صاحب نصاب ہیں، جن کی مالیت میں قربانی کا نصاب موجود ہے، جتنے افراد بھی ہیں ان کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے، اور جن کی ملکیت میں اتنا نصاب موجود نہیں ہے ان کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مرد کے نصاب مکمل ہے اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، بیوی کی ملکیت میں نصاب مکمل ہے اس کے ذمہ الگ قربانی واجب ہے، بیٹے کی ملکیت میں نصاب مکمل ہے اس کے ذمہ الگ قربانی واجب ہے، بیٹی کی ملکیت میں نصاب مکمل ہے اس کے ذمہ الگ قربانی واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورے گھر کے افراد میں سے ایک آدمی قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ گھر کے کسی فرد کی طرف سے بھی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج 18 جون 2022 کی جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق چاندی کی جو قیمت ہے وہ 1708 روپے ہے۔ اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 90,000 روپیہ بنتی ہے۔ تو قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں نقد پیسے، سونا، چاندی، مال تجارت شامل ہوتا ہے، اور قربانی کے نصاب میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، نقد پیسے، سونا چاندی کے زیورات، مال تجارت، اور اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان جو پڑا ہے جو روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتا اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ان سب کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے یا زیادہ بنتی ہے تو اس آدمی کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری فرق یہ ہے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کہ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے نصاب پر پورا سال گزرنا شرط ہے، سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، قربانی کے دنوں میں اتنا نصاب موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا سوال تھا کہ
ہر سال قربانی واجب ہے، یا زندگی میں ایک سال قربانی کر لے اور پھر آئندہ سال کسی دوسرے کی طرف سے، آئندہ سال کسی تیسرے کی طرف سے، کسی اور فرد کی طرف سے کرتا رہے؟ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک آدمی پر ہر سال وہ صاحب نصاب ہے، ہر سال اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ قربانی کر لی ہے تو پھر دوسرے سال اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، دوسرے افراد کی طرف سے کرے، ایسا نہیں ہے۔ جس سال وہ صاحب نصاب ہے اس سال اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اور جس سال وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ قربانی کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور یہ نفلی قربانی اگر کسی دوسرے فرد کی طرف سے کرتا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ قربانی کے چند مسائل پوچھے گئے ہیں، میں نے اس کا جواب عرض کر دیا ہے۔ یہ جواب آپ کے مسائل اور ان کا حل شہید اسلام علامہ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ہر آدمی کوشش کرے کہ ان احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھے اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی، سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔